اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لبیک 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 یا رسول اللہ تازار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبی قتل یا رسول اللہ میری جان میرے ماں باپ کی جان یعنی جس کی جان کے میں حقدار ہوں تو وہ جانے آپ پر قربان یا فدا کا بھی وامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول آپ کی شان کے تو کیا کہنے ہیں، آپ کی شان تو رب تعالیٰ خود قرآن میں بڑھا رہا ہے، پورا قرآن آپ کی تعریفات پر ہے، پورا قرآن آپ کا خلق عظیم ہے، پورا قرآن آپ کا عجز و انکساری ہے، اخلاق ہے۔ اور تمام یوزر کو خوش آمدید۔ اس وقت ہماری جو ہے سورہ نساء چل رہی ہے، پارٹ سے 8 ہے، اس کے اندر آیت نمبر ہم 60 کے اندر سنیں گے۔ 46 میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان سنی، ادب، کہ میرے رب کو بھی میں اپنے محبوب کا ادب پسند ہے۔ ان جو یہودی جس جملے کو بے ادبی میں لیتے تھے، غلط معنی میں لیتے تھے، وہ جملہ بھی صحابہ اکرام کو منع کر دیا کہ رعینہ نہ کہو، بلکہ اس طرح کو یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب خود بھی کیا اور قرآن میں رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ میرے حبیب کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی جو نہ کرنا، ادنا سے بھی گستاخی کفر ہو جائے گی، تو میرے محبوب کی شان بڑھاؤ۔ تو میں بھی جو ہے جتنا ہو سکتا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں بیان کرتی ہوں، ان کی شان بیان کرتی ہوں، ان کا عشق و محبت پلاتی ہوں۔ اب آیت نمبر 16 میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید شان سنیں گے کہ صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دل میں کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور محبت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی بعض لوگ اوپر سے اسلام لے کر آ گئے تھے اور اندر سے منافق تھے، اندر سے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو کہتے ہیں منافق، اور اسلام لا کر وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ دے وہ مرتد کہلاتا ہے۔ تو بہت سے منافقین بھی تھے، جیسے کہ غزوہ احد میں 300 منافقین جو عبداللہ بن ابی سلول کی قیادت میں تھے، وہ ان کو لے گیا تھا۔ تو بہت سارے منافقین بھی تھے جو دل میں نفاق رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ تو ایک منافق تھا بشر تھا منافق، تو اس کا اور ایک یہودی کا کسی بات کو جھگڑا ہو گیا، اور وہ یہودی حق پہ تھا اور وہ منافق غلط تھا۔ تو انہوں نے یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو منافق کو تو پتہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رعایت نہیں کریں گے، وہ حق بات کا فیصلہ کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں مسلمان ہوں یا یہودی ہے۔ تو اس منافق نے کیا کہا کہ آپ کے جو ہیں یہودیوں کے عالم راہب پنج کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے، اس سے فیصلہ لیتے۔ تو اس یہودی کو پتہ تھا کہ وہ لالچی ہے، رشوت خور ہے کعب بن اشرف، تو یہ منافق اس کو اگر پیسے دے دے گا تو اس کے حق میں دے دے گا، تو وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں، جو آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صادق امین ہے، وہ جو ہے اچھا فیصلہ کریں گے، میں انہی کے پاس جاؤں گا۔ پھر یہ دونوں ہمارے پیارے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دونوں فریقین کا معاملہ سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور ظاہر منافق کی بے عزتی ہوئی، رسوائی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں دیکھنا تھا نا کہ یہ یہودی ہے، کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، حالانکہ وہ نام کا مسلمان تھا، دل میں نفاق تھا، منافق تھا۔ اب جو ہے وہ اس فیصلے سے مطمئن ہوا، کون؟ بشر نامی منافق، وہ اس سے یہودی سے کہنے لگا بھائی اب چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں جا کر فیصلہ لیتے ہیں، میں یہاں سے مطمئن نہیں ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تھا، اگر حق میں آ جاتا تو قبول کر لیتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا معاملہ کہا، اور پھر اس یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کے خدمت میں بھی حاضر ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آ کے فیصلہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اندر سے اپنی تلوار لائی، اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کی سزا یہی ہے، یہ جو نبی کی بات نہ مانے یہ گستاخ نبی ہے، اس کی سزا یہی ہے، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ گستاخ نبی کی ایک ہی صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، من سب نبی فقتلوا، من سب نبی فقتلوا۔ اس کا مطلب یہی ہے
کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، منصب نبی فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں غازی علم الدین، غازی جو ہے مرید حسین، غازی عبد القیوم، یہ پاکستان بننے سے پہلے کے غازی تھے، اور ہمارے پاکستان بننے کے بعد یہ جو ہے سن 2011 کے اندر ممتاز قادری شہید غازی کا ایک نام ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے ایسا نعرہ لگایا پھانسی کے وقت، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آ رہے تھے، اور بھی بہت ہستیاں آئی تھیں ان کی روح کو لینے کے لیے۔ وہ اوپر دیکھتے رہے، 3 دفعہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، اور اپنی جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کر دی۔ جان لی بھی تو آقا کے نام پر، سلمان تاثیر گستاخ ملعون کی، اور اپنی جان دی بھی تو، لیکن آپ دیکھ لو، سرچ کر لو، سلمان تاثیر کا جنازہ اور ممتاز قادری غازی شہید علیہ رحمہ کا جنازہ کس شان سے نکلا ہے۔ یعنی ابھی تو پاکستانی عوام کا شوق تھا اس وقت غازی علم الدین کے جنازے میں، جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا، لاہور کی گلیاں بھر گئی تھی، 6 لاکھ افراد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ ایک جو ہے بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، کسانوں کا دہقانوں کا بیٹا تھا، کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن عشق رسول نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اور ممتاز قادری خود ایک ایڈس فورس کا گارڈ تھا، ایک سپاہی تھا، ایک خدمت پر حفاظت پر مامور تھا، لیکن وہی انہوں نے ہی جو ہے اپنی ہی رائفل سے جو ہے 27 گولیاں مار کر سلمان تاثیر کی جان لے لی اور خود امر ہو گئے۔ آج گھر گھر میں ممتاز قادری کے نام کے چرچے ہیں۔ سلمان تاثیر کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ منافق تھا، وہ بھی نام کا مسلمان تھا، اور انگریزوں کو پسند کرتا تھا، یہود و نصارہ کو پسند کرتا تھا، اور گھروں میں کباب اور شراب کی محفلیں سجاتا تھا۔ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی عشق و محبت نہیں تھا، وہ تو ختم نبوت کے جو قانون تھا، آئین تھا، اس کو بھی کالا قانون کہہ رہا تھا، جبھی تو وہ کتے کی موت مارا گیا، ایسی خطرناک ایسی موت مارا گیا کہ کوئی اس کا مسلمان جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ داتا صاحب کے مزار کے اور بادشاہی مسجد، حتیٰ کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جو ہے مولوی امام کو کہا گیا، سب نے منع کر دیا، بس ایک آیا تھا کوئی پیسوں کے لالچ میں، خاموشی سے وہ جنازہ پڑھا کے پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ اور جنازے میں بدبو، یہاں ممتاز قادری کا جنازہ تھا، خوشبو میں لپٹا ہوا، منوں ٹنوں کے حساب سے پھولوں کی برسات، اور سلمان تاثیر کے جنازے میں بدبوؤں کے بھپکے اٹھ رہے تھے، جبکہ ممتاز قادری کے جنازے کو تو وہاں دفن بھی کیا تھا، ان کے جنازے کو دے نہیں رہے تھے، اور اس کے جنازے کو سلمان تاثیر کے جنازے میں بدبوؤں کے بھپکے، کئی اسپرے کی بوتلیں، پرفیوم اڈیلا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت، صحابہ اکرام کے، خلفائے راشدین کے دل میں تھا۔ تو میرے ویروز، آپ بھی سونے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت اپنے دلوں میں بسا لیں، پھر کام نہیں آئے گا قیامت میں، جب ان کا عروج، ان کا مرتبہ، ان کی جو ہے اللہ نے جو ان کو کرامات، عزت، رفعت، بلندیاں دی دیکھیں گے تو پھر کام نہیں آئے۔ آج مان جاؤ، آج ان کی شفاعت کو مان لو، آج ان کی پناہ لے لو، پھر بعد میں پناہ نہیں ملے گی۔ آج ان کی جو ہے اللہ نے ان کو دیے، ان کو حاضر ناظر کا دیا، علم غیب دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، لواء الحمد دیا ہے، مقام محمود دیا ہے، شفاعت کا سہرا دیا، ان سب کو مان لو کہ ہمارے نبی سب سے اولیٰ اور اعلیٰ نبی ہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تمام انسانوں میں افضل الانبیاء ہیں، بشر الانبیاء ہیں، افضل البشر الانبیاء ہیں۔ تو ان کو کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو، دنیا کی، اس فانی دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دو، اس غیر کی محبت کو دل میں سے نکال دو، سنتوں پر عمل کرو، نمازوں سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، دین اسلام سے محبت کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق ہمارے دلوں میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے، یہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے انشاءاللہ، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور
پھول رحمت کے جڑیں گے، پیچھے پیچھے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آقا کی جھرمٹ میں، بی فاطمہ کے، پاک بیویوں کے، صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے جھرمٹ میں اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی جگہ ملے گی۔ اور آپ لوگ، میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ملے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے میری دعا ہے جو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، آگے فارورڈ کرے، شیئر کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔